وقت المبارک ہے کہ جس میں آج ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں اس کے عاجز بندے اپنی گردنیں جھکائیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ روشن فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس لائق سمجھے کہ ہمارے دل اللہ رب العزت کے محبوب کی آل سے محبت کرنے والے ہوں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے محبوب ان کو بتائیے کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، تمہیں ایمان دیا، تمہارے دلوں کو روشن کیا، تمہیں ہدایت کا نور عطا فرمایا، قرآن کا نور عطا فرمایا، تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کیا، جو تمہیں میں نے تبلیغ دین کی تو اس کا صلہ میں تم سے نہیں مانگتا، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یارو جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو انصار میرے آقا کریم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پیغمبر آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، انہیں ظاہراً مال کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں مال کا۔ تو انصار نے آپس میں مشورہ کیا، ہر کسی نے اپنا مال اکٹھا کیا، درہم و دینار اکٹھے کیے اور لا کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں رکھے کہ یا رسول اللہ، ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت ہے، ہم یہ تحفہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اسے قبولیت کا شرف بخشیں۔ یارو میرے آقا کریم فرماتے ہیں تمہارے اس تحفے کی، یعنی کہ پھر اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ انصار نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ملا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے تو آپ کے صدقے سے ملی ہے، حق اور صداقت کی پہچان کروائی ہے تو آپ نے کروائی ہے، ہر چیز تو آپ کے دامن رحمت سے ملی ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ کے صدقے سے ملا ہے، ہم تو جہنم کے راستے پر گامزن تھے لیکن ہمیں آپ نے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں ہماری زندگی میں اگر راحت بخشی ہے تو آپ نے بخشی ہے، ہر چیز آپ کے صدقے میں وجود میں آئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، اس لیے یہ مال آپ کی نظر کرتے ہیں۔ یارو رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت نازل کر دی کہ اے میرے محبوب، ان انصار کو بتائیے کہ جو میں نے تبلیغ دین کی ہے اس کا صلہ میں تم سے مال و درہم و دینار کی صورت میں نہیں مانگتا، لیکن میں کسی صورت میں نہیں مانگتا، ہاں تمہارے ہی بھلے کے لیے تمہیں ہی کچھ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، جو میری اہل بیت ہیں، جو میری قرابت دار ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ تو یارو دیکھا آپ نے کہ میرے آقا کریم نے ان سے کوئی صلہ نہیں لیا، فرمایا کہ تمہارے ہی بھلے کے لیے تمہیں ایک چیز دے دیتے ہیں، اور اس کا نام الا المودۃ فی القربى ہے۔ تم میرے قربا سے محبت کرو،
میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، تو میں اور تو کچھ نہیں کہتا، بس میں یہی کہوں گا کہ تم میری آل سے محبت کرو۔ اور یارو پھر اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تبلیغ دین کا صلہ میرے آقا نے نہیں لیا تو پھر چاہیے تھا کہ اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، اہل بیت کی محبت بھی نہ ملتی، کہ کہیں کوئی صلہ کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن یارو جواب سادہ سا ہے کہ ہمیں جو کہا گیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، تو یارو یہ قربا سے محبت کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم قربا سے محبت کریں، ورنہ قربا کو کیا لگی کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ارے یارو ہم اہل بیت سے محبت کریں نہ کریں، انہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ فائدہ یارو ہمارا ہے۔ ہمیں اگر حکم دیا گیا ہے کہ میرے قربا سے محبت کرو، مودت کرو، تو یارو یہ قربا کی ضرورت نہیں، قربا سے محبت کرنا یہ امت کی ضرورت ہے کہ امت جو ہے وہ قربا سے محبت کرے، تاکہ ان کی نجات کا سامان مہیا کیا جائے، تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ اہل بیت کو کیا لگے کہ کون ان سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ ہماری ضرورت ہے یارو کہ ہم ان سے محبت کر کے اپنے لیے ایمان کو سلامت کر رہے ہیں، اپنا ایمان بچا رہے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نمازی ہے، نمازی پرہیزی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، مصلی پر رات گزار دیتا ہے، اور جو بھی رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض جمع ہوا ہے، اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ بغض اور عداوت ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ عبادت کے ہوتے ہوئے، وہ روزوں کے ہوتے ہوئے، وہ حج کے ہوتے ہوئے، وہ زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے، وہ نیک صالح اعمال کے ہوتے ہوئے، یارو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جہنمی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، ہر چیز ہے، نیک صالح اعمال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے نا، تو جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے۔ اور یہی نہیں، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں بلکہ بغض بھرا ہوا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا، یارو سبھی اٹھیں گے، لیکن وہ جب اٹھے گا تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس پر میری شفاعت بھی حرام ہوگی، اور وہ کل قیامت کے دن بروز محشر جب اٹھے گا قبروں سے تو وہ جو ہے وہ یہودی اٹھایا جائے گا۔ تو یارو حقیقت تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا کریم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میری آل سے اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو کہ میں اس خدا کا محبوب ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو اور میری محبت میں جیو، کیونکہ میں اس خدا کا محبوب ہوں، میں محبوب خدا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری آل سے بھی محبت کرو، کیونکہ میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، اس لیے فرمایا تم بھی میری آل سے محبت کرو۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں، گردنیں جھکاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں انعام کیا ملے گا؟ میرے آقا کریم نے جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی تو مسکرا دیے، فرمایا کہ انعام پوچھتے ہو تو سنو، جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرما دے گا،
جہنم سے تمہاری آزادی ہو جائے گی اور تمہیں جنت کی طرف گامزن کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں، پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب تم قبر میں پہنچو گے تو قبر میں جو عذاب قبر ہے اس کا سلسلہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں، پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں بروز محشر اٹھو گے، قبروں سے اٹھو گے تو روز محشر کی جو سختیاں ہیں، جو عذاب قبر ہے، وہ اس سے تمہیں بری ذمہ کر دیا جائے گا۔ محشر میں جو عذاب ہوگا اس سے تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ یارو یہ کتنی رحمتیں ہیں، یہ سب یارو کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم قربا سے محبت کرتے ہیں تو کل قیامت کا سما جو ہے ہمارے لیے یارو نور کا سما بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اب یارو ایک خاص نقطہ ہے، اب قرآن مجید دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے الا محبت فی القربا نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں محبت کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو یہاں الا المحبت فی القربا نہیں فرمایا، فرمایا کہ الا المودۃ فی القربا۔ یارو اگرچہ مودت کا معنی محبت ہی بنتا ہے، لیکن یہاں مفسرین علماء کرام نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ دو چیزیں آپس میں محبت کرنے والی اگر کسی وقت علیحدہ ہو جائیں تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں، محبت کرنے والی۔ اگر دو چیزیں آپس میں یارو مودت رکھنے والی ہیں تو وہ جب جدا ہوں گی تو ان میں زندگی برقرار نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، پرندوں کو ہوا سے محبت ہے، وہ ہوا میں خوش رہتے ہیں، ہوا ان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ اگر یارو پرندوں کو، ایسے پرندے کو قید کر لیا جائے کہ جسے قید نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً اس کی جو قید ہے اس کے لیے ایک عذاب کا سبب بن جائے گی، اس کے لیے جو اسے ہوا سے محبت تھی یارو، لیکن وہ جب جدا ہوگا، وہ قید میں آئے گا تو زندہ تو رہ سکتا ہے، کیونکہ پرندے کو ہوا سے محبت ہے۔ یارو جب کسی کو کسی سے مودت ہوگی، جب اس کو اس سے جدا کیا جائے گا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ مثلا اگر مچھلی ہے تو مچھلی کو پانی سے محبت نہیں یارو مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے گا تو مچھلی جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی، فوراً دنیا سے چل بسے گی۔ تو یارو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ نے الا المحبت فی القربا نہیں بلکہ الا المودت فی القربا فرمایا۔ اگرچہ مودت کا معنی محبت ہی ہے، لیکن یارو رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، اپنے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت کو سنبھالو۔ اگر تم اپنے دلوں میں میری اہل بیت کی، میرے محبوب کی اہل بیت کی محبت کو جگہ نہیں دیتے تو پھر سنو، نہ ہی تمہارا دین سلامت رہ سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ محبت اہل بیت کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ زن ہو جاؤ، جب تک یارو غوطہ زن رہو گے، جس طرح مچھلی پانی میں وہ اسے مودت ہے وہ زندہ رہتی ہے، اسی لیے جب تم محبت اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن رہو گے، تمہارا ایمان وہ بھی زندہ رہے گا اور تمہارا دین بھی زندہ رہے گا۔ جیسے ہی تم محبت اہل بیت کے سمندر سے نکلو گے، تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارا دین بھی سلامت نہ رہے گا۔ تو یارو یہ تفسیر اس انداز میں مفسرین کرام نے کی، اور یہ کیسی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ محبت بھی ہے لیکن مودت کرو، ایسی مودت کرو کہ جس طرح پانی کو، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ تو یارو اہل سنت، جماعت اہل سنت وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ارے وہ سنی نہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ سنی کہتے ہی اس کو ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اور میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا تھا، مودت کرتا تھا، اس کی زندگی میری اہل بیت کی محبت میں گزری۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی بخشش ہوئی ہوگی، وہ بخشا ہوا اٹھے گا۔
اور یہی نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا جب وہ دنیا سے پردہ فرمائے گا، دنیا سے رخصت ہوگا، وہ شہادت کا درجہ بلکہ شہید ہو کر مرے گا۔ وہ مرا ہے تو شہادت کا رتبہ پا کر گیا۔ تو یارو اتنے فضائل ہیں کہ بیان سے باہر۔ یارو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے مودت کرو کہ جن کا اس ماہ مبارک میں ذکر ہوتا ہے۔ امام علی مقام انہوں نے کس طرح اپنی زندگی دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے گزار دی، اور ایسوں سے ہمیں کیا محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے دین اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا ہے، جنہوں نے دین کو اونچا کیا ہے؟ تو ایسوں سے محبت کرنا یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور